اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، بچپن، جوانی اور بزرگی۔ ہر عمر کے حیرت انگیز واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ امام اہل سنت کا بچپن یہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں نقل کرتے ہیں کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حفظہ کا عالم یہ تھا کہ 4.5 سال کی ننھی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے تھے۔ 4.5 سال کی، یعنی 4.5 سال کی عمر میں تو صحیح طرح بچے بولنا بھی نہیں سیکھتے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے 4.5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں اتنے بڑے اجتماع میں کہ جہاں پر عوام بھی موجود ہوں، علماء بھی موجود ہوں، مشائخ بھی موجود ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اس پر علماء و مشائخ نے آپ کو تحسین سے بھی نوازا۔ اور اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی۔ پھر تا دم حیات یعنی جب تک زندہ رہے بلدہ مبارکہ غوث اعظم یعنی غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اہل سنت کی محبت کا انداز دیکھیے کہ 6 سال کی عمر سے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی اور زندگی بھر بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن میں تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔